ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیں گے۔ پاکستان کو ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ ڈس کانفلکٹ جو کہ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، اور انڈیا نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے جاری کی ہے، لیکن انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے انہوں نے بہت پہلے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی، بڑی ارلی ان کو شاید اس کی کلیئرٹی تھی۔ اسرائیل کے ساتھ بھی ڈیفینس ریلیشن شپ ہے بھارت کے، اور ایک سب سے بڑی جو خبر اس وقت پچھلے دنوں میں آئی تھی کہ 1,00,000 بھارتی جو ہے وہ فلسطینیوں کو وہاں پر ریپلیس کریں گے اسرائیل کے اندر۔ لیکن جو پاکستان نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ اتنی سافٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیوں جو جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے قرضوں کو سامنے رکھ کر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دی جائے، مذمت بھی نہیں کی گئی اس میں، ایسی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دی جائے کہ ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہو جائے۔ پھر چلیں ایران کا ساتھ نہ دیں، اس جوابی حملے میں ان کا ساتھ نہ دیں، کچھ نہ کریں، ایک جگہ پر تو اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ اگر دلوں کا حال پوچھا جائے تو وہ بہت بے ساختہ سے ہیں ہم لوگ اس ٹائم۔ وہ نہیں ہماری آنکھیں کھول پا رہی، وہ امہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ نہیں کر پا رہی، یہ کیا بنے گا، کیا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس پہ کوئی پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ ڈس کانفلکٹ جو کہ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، اور انڈیا نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے جاری کی ہے، لیکن انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے انہوں نے بہت پہلے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی، بڑی ارلی ان کو شاید اس کی کلیئرٹی تھی کہ، لیکن پاکستان کو اتنی کلیئرٹی نہیں تھی۔ انڈیا کہتا ہے کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں، ریسٹرینٹ شو کریں، اسٹیپ بیک کریں فرام وائلنس، ڈپلومیسی کی طرف جائیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں، لیکن جو پاکستان نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ اتنی سافٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیوں جو جاری کی گئی ہے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا ایران نے بیسیکلی اسرائیل کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں 300 سے زیادہ شاید حملے کیے، جس میں بلسٹک میزائلز بھی تھے اور سارا کچھ تھا، اور ڈرونز بھی تھے۔ اس کا جو کوڈ نیم تھا وہ آپریشن ٹرو پرومس تھا، کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ایران کی ریٹیلیٹری سٹرائکس ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریٹیلیٹری سٹرائکس انڈر آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر ایران نے کی ہیں۔ سو اٹ مینس دس از سم تھنگ ویری ویری بگ، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، ایران کی ہسٹری میں اور اسرائیل کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں کہ ایران نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جارڈن جو ہے، جارڈن نے بھی رول پلے کیا ہے۔ جارڈن، اسرائیل، امریکہ اینڈ یونائٹڈ کنگڈم، انہوں نے مل کے ان ڈرون سٹرائکس کو اور میزائلز کو روکا ہے۔ اس لیے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایران نے جارڈن کو بھی جو ہے وہ کوئی دھمکیاں شمکیاں لگائی ہیں۔ جو اسرائیلی ہیں وہ ایک پراپیگینڈا کمپین بھی چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس الائنس کا حصہ تھا، لیکن میرا نہیں خیال اس میں سعودیز they will be playing، اور اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایران کے جو میجر جنرل بغیری ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس آپریشن کو کمپلیٹ کر رہی ہے، اور یہ آپریشن اس لیے ضروری تھا کہ اسرائیل نے ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی، اور یہ جو آپریشن ہے اس کی بعد ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے، ہم کچھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر اسرائیل نے رسپونڈ کیا تو ہمارا اگلا رسپانس اس سے بڑا ہوگا۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایران نے جو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی ہے تہران کے اندر، اس کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اگر امریکہ نے کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی یا ساتھ دیا تو یاد رکھیے گا ہم
अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है खित्ते में या एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन पे हमले करेंगे। ये चीज़ें मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, जो उनकी स्टेटमेंट है वो बड़ी जिसे कहते हैं ना इनकरेजिंग है, उसको इनकरेजिंग कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अमेरिकी सदर ने अपनी स्टेटमेंट में जो वाइट हाउस से जारी की। उन्होंने ये जो पहली जो उसके जो दो कीवर्ड्स पूरी स्टेटमेंट में से मैंने निकाले हैं, एक कीवर्ड ये है कि ईरान ने मिलिट्री जो फील्ड हैं, जो मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं, ईरान ने इजराइल की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं। दिस इज व्हाट उन्होंने सेड। दूसरी उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की उसमें अगर आप व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहते हैं कि वी विल गो फॉर अ जॉइंट कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। सो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू गो फर्दर, वो कुछ और नहीं करना चाहते। सो अमेरिकन मना कर रहे हैं इजराइल को कि कुछ मजीद और ना कीजिएगा वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे। सो ये चीज़ जो है और जिसे वो कहते हैं ना कि एंड साथ ही मैं देख रहा था कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी ये कहा कि भाई अगर आप कुछ ऐसा करने लगे ईरान के ख़िलाफ़ तो हमें ज़रूर बताएं। मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी ज़ाती असेसमेंट है कि अमेरिकन चाहते हैं कि चीज़ें डी एस्केलेट हों, बिकॉज ये पूरे का पूरा खित्ता जो है अगर इसमें हालात ख़राब होते हैं तो अमेरिका के ऊपर भी बात आएगी। और अमेरिका के ऊपर बात ऐसी आएगी कि उनका रोल क्या है, क्योंकि जो इजराइल पिछले अक्टूबर से लेके करता रहा है, आपको पता है कि हमास ने जब इजराइल पे हमला किया था तो हमने इसको कैटेगोरिकली कंडेम किया था, रिजेक्ट किया था। हमास हैज़ नो राइट इन कम्स सो जिसे कहते हैं ना कम व्हाट मे, ठीक है, इन एनी वे हमास के पास कोई हक नहीं था